صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ۔ جس مبارک ہستی کے قدموں میں بیٹھے ہیں، جی ہاں عین قدموں ہی میں بیٹھے ہیں، یہ مبارک ہستی حضرت جابر بن عبداللہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے گھر لے گئے، سبحان اللہ، اور آپ کے سامنے صرف روٹی کے چند ٹکڑے لائے گئے تو آپ نے گھر والوں سے دریافت کیا گھر میں کوئی سالن بھی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی سرکہ کے علاوہ کچھ نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْخَلَّ نِعْمَ الْأُدُمْ، فرمایا سرکہ تو بہترین سالن ہے کہ آپ کی بینائی جا چکی تھی، یعنی آپ نابینا ہو چکے تھے، عمر کے اس حصے میں آ گئے تھے، آپ نے چھت سے ایک رسی معلق کی ہوئی تھی، ایک رسی لگائی ہوئی تھی اور آپ کے سامنے پکی ہوئی روٹیاں موجود رکھتے تھے، یعنی پکی ہوئی روٹیاں بنی ہوئی ہوتی تھی اور چھت سے ایک رسی لٹکائی ہوئی تھی۔ اب جب کوئی سائل کھانا مانگنے آتا تو آپ ایک روٹی اس میں سے اٹھاتے اور رسی کے سہارے چلتے چلتے دروازے تک جاتے اور اس سائل کو وہ روٹی عطا فرماتے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اب ہم دعا کریں گے، آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے۔ امیر علیہ سنت کی غلامی پر استقامت عطا فرما، اے کریم اے پروردگار، ہماری دعوت اسلامی کو ترقی اور عروج عطا فرما، بالخصوص ترکی میں بھی مدنی قافلوں کی بہاریں ہوں، یہاں بھی مدنی قافلوں میں مزید ترقیاں عطا فرما۔ امیر علیہ سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ زیارات مقامات مقدسہ میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ اس سلسلے میں اس وقت ہم ایک بہت ہی عظیم صحابی جن کی سیرت پر جتنا کلام کیا جائے وہ کم ہے، ان کے مزار پر انوار پر موجود ہیں اور ان کا نام سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لیکن مدنی چینل کے شاید بہت کم ناظرین یہ جانتے ہوں کہ ان کا نام کیا تھا۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کا نام حضرت سیدنا عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ درداء آپ کی بیٹی کا نام ہے اور آپ بڑے عالم فقیہ تھے، اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں ہم آج ان کے دربار پرکیف میں حاضر ہیں۔ حضرت سیدنا ابو درداء ایسے عاشق رسول ہیں کہ آپ کے مسلمان ہو جانے کا وعدہ خود رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا۔ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے ابو درداء کے مسلمان ہو جانے کا وعدہ فرمایا اور آخر کار وہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے تو نہ کہ صرف خود سنتوں کے عامل بنے، اپنے آپ کو مدنی رنگ میں رنگا، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی مدنی ماحول کی برکت سے محروم نہ رکھا۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایسا مدنی ماحول تھا کہ سارا گھرانہ ہی تقویٰ اور پرہیزگاری کا عملی نمونہ تھا۔ گھر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی اور پیاری سنتوں پر عمل کا ایسا جذبہ پیدا ہو گیا کہ سب کے سب سنتوں کے مبلغ بن گئے۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو دنیا اور اس سے بے رغبتی کا ایسا درس دیا کہ ان کے دلوں سے دنیا اور مال دنیا کی محبت ہی ختم ہو گئی۔ یزید بن معاویہ نے حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ اپنی صاحبزادی کا نکاح مجھ سے کر دے، مگر حضرت سیدنا ابو درداء نے انکار فرما دیا۔ لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت سیدنا ابو درداء نے اپنی بیٹی کا جو رشتہ ہے اس دور کے حاکم کو تو ٹھکرا دیا، مگر ایک غریب شخص سے اپنی بچی کا نکاح کر دیا۔ جب لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا میں نے اپنی بیٹی درداء کی بہتری سوچی ہے کہ تم اس وقت درداء کے بارے میں کیا سوچتے جب ایک دنیا دار بادشاہ اس کا شوہر ہوتا، وہ ایسے گھر میں رہتی جس میں اس کی نظریں چکا چوند یعنی اندھی ہو جاتی، تو کیا اس کا دین سلامت رہتا؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پتہ چلا کہ ہمیں بھی رشتہ کرتے وقت کیا سوچنا چاہیے۔ آج ایک باپ یہ تو سوچتا ہے کہ لڑکا کماتا کتنا ہے، اس کے پاس پیسہ کتنا ہے، بینک بیلنس کتنا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ وہ نمازی ہے کہ نہیں،
پرہیزگار ہے کہ نہیں، عبادت گزار ہے کہ نہیں، بعد میں آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رہتی دنیا کے لیے میسج دیا، بادشاہ کا رشتہ ٹکرا دیا، مگر اپنی بچی کو ایک غریب شخص لیکن وہ نیک تھا، اس کو دینا گوارا کیا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک حدیث پاک سنیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی ایسا شخص تمہیں نکاح کا پیغام دے جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہو تو اس سے فوراً اپنی لڑکی کا نکاح کر دو، اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فتنہ اور فساد پیدا ہو جائے گا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق عبادت، اللہ آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ ایک مصروف تاجر بھی تھے، لیکن آپ کی دل میں جب عبادت کا ذوق پیدا ہوا تو ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا آپ کے لیے مشکل ہو گیا۔ چنانچہ کیا کیا آپ نے؟ عبادت چھوڑی یا تجارت؟ آپ نے بلا تردد اپنی تجارت کو ختم کر دیا، ترک کر دیا، اور عبادت، ریاضت اور علم دین میں مصروف ہو گئے۔ ایک بار سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب شہنشاہ خوش خصال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس وقت میں تجارت کیا کرتا تھا، میں نے کوشش کی کہ میری تجارت بھی باقی رہے اور میں عبادت بھی کرتا رہوں، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ بالآخر میں نے تجارت کو چھوڑ کر عبادت میں مشغول ہو گیا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابو دردہ کی جان ہے، اگر مسجد کے دروازے پر میری دکان ہو اور اس سے روزانہ 40 دینار کما کر راہ خدا میں صدقہ کروں اور میری نماز میں بھی خلل واقع نہ ہو تو پھر بھی میں تجارت کرنا پسند نہیں کروں گا۔ کسی نے عرض کی، اے ابو دردہ، آپ تجارت کو اس قدر ناپسند کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا، حساب کی شدت کے خوف سے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسا خوف خدا سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اس وقت میرے ہاتھ میں جس رسالے سے میں بیان کر رہا ہوں، یہ رسالہ سیرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، مکتبۃ المدینہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ضرور اس کو حاصل کیجئے گا اور پڑھیے گا۔ ہمارا مدنی قافلہ یہاں موجود ہے، اب برف بھی گرنا شروع ہو گئی ہے اور ظاہر ہے کہ اس ٹھنڈ میں بہت دیر یہاں کھڑا رہنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن مل جل کر دعا کرتے ہیں، ان کی برکتیں حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ان کی مزار پر آنا امید ہے ہماری صحت کے لیے بھی نقصان دہ نہیں بلکہ بابرکت ہوگا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ مالک کریم ہم سب کی یہاں حاضری کو قبول فرما، سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی برکتیں ہم کو نصیب فرما، ان کے مزار پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، مولا ہم پر بھی رحمتوں کی بارش برسا دے۔ اے اللہ ہمارے سارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، زوال نعمت سے بچا، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا۔ جس طرح ان کے گھر میں مولا پیارا پیارا مدنی ماحول تھا، اے اللہ ہمارے گھروں میں بھی سنتوں بھرا مدنی ماحول عطا فرما، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کا نور بنا، ہمارے بھائی بہنوں، ہمارے بیوی بچوں، ہمارے والدین مولا سب کو سنتوں کا پابند بنا، ہمارے گھرانے کے بچے کو نمازی بنا، ہمارے خاندان میں ہماری نسلوں میں بھی مولا کوئی تیرا نافرمان نہ ہو۔ اے اللہ تیرے حبیب کا کوئی گستاخ ہماری نسلوں میں بھی پیدا نہ فرمانا، ہماری آل، ہماری اولاد، ہماری نسلوں کو بھی سرکار کے عشق میں مچلنا نصیب فرما۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے۔ اے مولا دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما، اور ہمیں بھی دعوت اسلامی کا مدنی کام دنیا بھر میں جا کر پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی، یہ صحابہ سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, Alhamdulillah Rabbil Alameen, that we are present at the blessed court of Sayyiduna Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu, one of the companions of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Sahabi Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Abu Darda is a companion from Medina. He participated all
the battles of the Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam except for the battle of Badr. He was distinguished by his knowledge and piety. He narrated a great number of sayings of Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam, i.e. ahadith. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam. And my dear Islamic brothers, alhamdulillah, one of the risala about his seerah is present at www.dawatislami.net. You could go there, the book, and you can also read about his seerah from internet, and you can also get the printed form risala. May Allah tabarak wa ta'ala shower his countless blessings at his shrine, and with the wasila of Sayyidina Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu, may Allah tabarak wa ta'ala sort out all our problems in this world and hereafter. Ameen bijahin nabiyil ameen. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, ज़ियारात मकामात मुक़द्दसा में मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, एक और बड़ा ही प्यारा मकाम, एक और बड़ी प्यारी ज़ियारत हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनकी कई रिवायतें आपने भी सुनी होंगी, हमने भी किताबों में पढ़ी। वो सहाबी कि अगर टॉप 7 रिवायत करने वाले, हदीस की रिवायत करने वाले सहाबा की लिस्ट बनाई जाए तो उनमें उनका शुमार होता है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो हैं जिन्होंने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ तमाम गज़वात में शिरकत की। असहाब सुफ़ा कौन नहीं जानता, गरीब सहाबी थे, मगर उन असहाब सुफ़ा में हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला वो है जो खुद मालदार सहाबी होने के बावजूद भी असहाब सुफ़ा के साथ रहा करते। असहाब सुफ़ा ऐन रोज़ा रसूल के सामने आज भी वो चबूतरा मौजूद है, इतना करीब प्यारे आका के काशाने अक़दस के रहा करते। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन्हीं में से हैं। इनके मज़ार पर अनवार की ज़ियारत कीजिए, इनकी बरकतें हासिल कीजिए। हम भी यहाँ इनकी बरकतें लूटने आए हैं। अल्लाह ताला हम सबको इनके दर की हाज़िरी अता फरमाए। असहाब सुफ़ा की ज़िंदगी का एक मकसद यही हुआ करता कि इल्म हासिल करें। उसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ मालो मता, अपना घर बार छोड़ा और आका अलैहिस्सलाम के दर दौलत पर हाजिर रहे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, इनके मज़ार पर हाजिर हैं कि अल्लाह ताला इनके सदके हमें इल्म दीन की दौलत अता फरमाए, इल्म सीखने का शौक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, alhamdulillah, in silsila maqamat muqaddasa, we are present at the blessed court of Hazrat Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu. He is a companion of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam from Medina. Although he was wealthy, he lived among the students in Sufa. He participated in all the campaigns led by Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam. My dear Islamic brothers, we pray that may Allah tabarak wa ta'ala shower his countless blessings at his shrine, and for the wasila of Sayyidina Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, may Allah tabarak wa ta'ala sort our problems. Ameen bijahin nabiyil ameen sallallahu ta'ala ala Muhammad. प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, तुर्की, एशिया और यूरोप का हसीन इम्तिजाज। एक तरफ यूरोप का किनारा है, दूसरी तरफ एशिया का किनारा है। जी हाँ, दो बर्रे आजम का संगम इस मुल्क में नजर आता है। और आज हम उस मकाम पे खड़े हैं जहां से हम आपको ये मंजर दिखाएंगे। अब हमारे पीछे दूर लाइट्स देख रहे होंगे, इस कश्ती के पीछे वो जो जगह है वो एशिया है। जी हाँ, बर्रे आजम एशिया है, और जिस जगह हम खड़े हैं ये बर्रे आजम यूरोप है। अभी आप देख लीजिए अल्लाह की शान, एक समुंदर बीच में है, उस कोने पर एशिया है और इस कोने पर यूरोप है। हम बिल्कुल यूं कह सकते हैं कि यूरोप के किनारे पर खड़े हुए हैं और वो एशिया का किनारा है। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी एशिया में भी है, दावत इस्लामी यूरोप में भी है। बल्कि सही बात तो यह है, दावत इस्लामी कहाँ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का फैजान दुनिया के कोने कोने में मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला दावत इस्लामी को और तरक्की और उरूज अता फरमाए। हमारे तुर्की में भी मदनी कामों की बहारें हों। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। इस समुंदर को भी अपने ईमान का गवाह करते हैं मदनी काफिले के इस्लाम में मौजूद हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ए समुंदर तू गवाह हो जा, मैं
میں مسلمان ہوں، میں حنفی ہوں، میں قادری ہوں، امیر اہل سنت کا غلام ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، قفل مدینہ انشاءاللہ، سر پہ امامہ انشاءاللہ، رخ پر داڑھی انشاءاللہ، مدنی حلیہ سجا رہے گا انشاءاللہ، شیطان کے خلاف جنگ انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ زیارات مقامات مقدسہ میں موجود ہیں۔ اس وقت ہم ایک بہت ہی مبارک مسجد میں ہیں جہاں بہت ساری یادیں وابستہ ہیں۔ وہ کیا کیا ہیں ابھی آپ کو بتائیں گے، لیکن اس وقت ہم اسی مسجد میں ایک بہت خوبصورت ماڈل رکھا گیا ہے۔ یہ حرم پاک مکہ مکرمہ کا ماڈل ہے، اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ خلافت عثمانیہ ہی نے حرم پاک کی جو تزئین نو کی تھی، جو وہاں کی وسعت کی گئی تھی اور ایک خوبصورت تعمیر کی گئی تھی، جس کی نشانیاں آج بھی باقی ہیں۔ جی ہاں، جس کو پرانا حرم اور نیا حرم کہا جاتا ہے۔ پرانا حرم پاک سلطنت عثمانیہ ہی کا بنایا ہوا ہے، اور اس کے بعد اب جدید توسیع کچھ سالوں پہلے ہوئی ہے۔ یہ اسی مکہ پاک کے حرم پاک کا ماڈل ہے جو خلافت عثمانیہ کے دور میں بنا۔ اس کے مناظر دیکھیے، الحمدللہ اب بھی اس میں سے کئی یادیں، ابھی بھی اگر آپ مکہ پاک جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حاضری عطا فرمائے، تو وہاں یہ تمام مناظر اور یہ طریقہ جو ہے، اس طریقے سے وہاں پر یہ حرم پاک موجود ہے۔ اس کے آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ حتیم پاک کے اندر البتہ جو چیزیں موجود یہاں دکھائی گئی ہیں، پرانی پکچرز کو دیکھیں تو وہ پہلے تھیں، لیکن اب چونکہ مطاف بڑا کیا گیا، وہاں پر مطاف میں طواف کے لیے نمازیوں کے لیے اور حاجیوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے اضافہ کیا گیا، تو اب یہ چیزیں ہٹا دی گئی ہیں۔ لیکن پرانی پکچرز میں اب بھی اگر آپ پرانی مکہ پاک کی پکچرز دیکھیں تو اس میں جگہ موجود ہے، اور یہ جو آپ باقی حرم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ، یہ آج بھی ویسے کا ویسے ہی موجود ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، زیارات مقامات مقدسہ میں ہم اس وقت استنبول ترکی میں موجود ہیں۔ کئی مزارات پہ جانا ہوا، کئی ایسی جگہوں پر جانا ہو رہا ہے کہ جہاں مزارات تو نہیں بلکہ ان صحابہ یا ان اللہ والوں کو کا یہاں پر یادگار بنائی گئی ہے، ان کا یہاں آنا ہوا ہے یا کوئی نہ کوئی نسبت ہے جس کی وجہ سے یہ بنایا گیا ہے۔ تو ویسے بھی تاریخ صحابہ میں یہ روایات کا اختلاف رہتا ہے کہ مزارات کہاں کہاں ہیں۔ کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے ملکوں میں جب جاتے ہیں پتہ چلتا ہے وہاں بھی ان کا مزار ہے یا وہاں مزار ہے۔ تو ظاہر ہے یہ اتنے 100 سال پرانی تاریخ ہے، تو اس پر کنفرمیشن تو بہت زیادہ نہیں کی جا سکتی، لیکن یہاں رہنے والے بتاتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوتا ہے۔ بہرحال ہم یہاں جہاں موجود ہیں، یہ دو صحابہ کرام علیہم رضوان کی یادگار ہے۔ حضرت وہب بن حشیرہ، ان کا آپ نام بھی دیکھ سکتے ہیں، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت مشہور صحابی ہیں، یہ وہی صحابی ہیں کہ جنہوں نے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا۔ ان سے بہت ساری روایات بھی ہمیں ملتی ہیں، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ہیں کہ جنہوں نے مصر کو بھی فتح کیا تھا۔ تو یہ بتانے والے یہاں بتاتے ہیں کہ یہ دونوں ان کی یادگاریں ہیں، اور یہ یہاں کسی زمانے میں تشریف لائے تھے یا یہاں اس جگہ پر کچھ دنوں تک قیام بھی کیا تھا، اس لیے ان کی یادگاریں قائم کی گئی ہیں۔ بہرحال اللہ والوں کے جہاں قدم لگ جائیں وہ جگہ بھی مبارک ہوا کرتی ہے، وہاں سے بھی برکتیں ضرور حاصل ہوا کرتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ زیارات مقامات مقدسہ میں ہم موجود ہیں۔ استنبول جو ترکی کا ایک شہر ہے، اور وہاں مزارات ہی مزارات ہیں، زیارتیں ہی زیارتیں ہیں۔ اب جس مبارک ہستی کے قدموں میں ہم موجود ہیں، اہل علم کے لیے یہ نام نیا نہیں ہے۔ بہت ساری روایات، بہت سارے واقعات ان سے وابستہ ہیں۔ میری مراد حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایک مشہور تابعی بزرگ ہیں، الحمدللہ آج ان کے قدموں میں ہم موجود ہیں۔ آپ سن 107 سن ہجری میں دنیا میں تشریف لائے، اور 198 سن ہجری میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ آپ نے زندگی میں 60 بار حج کیا۔ جی ہاں، ایسی پیاری شخصیت جنہوں نے 60 بار حج کی سعادت حاصل کی، انہی کے قدموں میں کھڑے ہو کر ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں بھی ہر سال حج کی سعادت عطا فرما، زیارت مدینہ سے مشرف فرما۔ اور آپ نے 7000 احادیث پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے روایات کی، 7000 احادیث کے راوی آپ ہیں۔ اور اس کے ساتھ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کے بارے میں آتا ہے نہایت ہی ذہین، عبادت گزار،
اور تقوی والے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک بہترین منتظم بھی تھے، بہت زیادہ اچھا نظام چلانے والے تابعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ اگر مالک اور سفیان نہ ہوتے تو حجاز میں علم نہ ہوتا۔ آپ کے بارے میں ابن وہب فرماتے ہیں کہ ان سے اچھا تفسیر کا علم رکھنے والا میں نے کسی اور کو نہیں پایا۔ تو ایک ایسی ہستی جس کے علم کا ڈنکا دنیا بھر میں بج رہا ہے، کتابوں میں آج بھی آپ کے بڑے پیارے پیارے اقوال موجود ہیں، آئیے ان کے دربار میں حاضری دیتے ہیں۔ علم دین ہمیں بھی سیکھنا چاہیے۔ ایک میسج دیتا چلوں کہ علم دین سیکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ بہت سارے علوم تو ایسے ہیں جو ہم پر سیکھنا فرض ہیں مگر ہم اس سے دور ہیں۔ آج اس ہستی کے دربار میں موجود ہیں جو علم کا سمندر اور تقوی کا پہاڑ ہے۔ آئیے ان کی بارگاہ میں کھڑے رہ کر یہ نیت کرتے ہیں ہم بھی علم حاصل کریں گے، علم دین سیکھیں گے، خاص طور پر وہ علوم جو ہم پر فرض ہیں سیکھنا وہ جلد از جلد سیکھ لیں گے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں فرض علوم سکھائے جاتے ہیں۔ کیسے سکھائے جاتے ہیں؟ آئیے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیے، آپ مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، اجتماعات میں شرکت کیجئے، مدنی چینل دیکھتے رہیے اور مکتبۃ المدینہ سے شائع ہونے والی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہیے۔ بہت ساری باتیں آپ آسانی سے سیکھ جائیں گے۔ اور اگر مزید علم سیکھنا چاہتے ہیں، آپ بھی اپنا نام یا اپنے بچوں کا نام عالم دین کی فہرست میں لکھانا چاہتے ہیں، آگے بڑھیے۔ دعوت اسلامی کے جامعات دنیا کے کئی ملکوں میں موجود ہیں، وہاں پر جا کر اپنا یا اپنے بچوں کا داخلہ لیجئے اور خود یا اپنے بچوں کو عالم بنائیے اور عالم دین ہونے کی فضیلت حاصل کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عالم بننے یا علماء سے محبت کرنے، علم سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا پروردگار ہم سب کی اس مبارک دربار پر حاضری کو قبول فرما۔ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر منور پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسا۔ اے مولا ان کے قدموں کی برکتیں عطا فرما، ان کے صدقے ہمیں بھی علم دین سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما، ان جیسا حافظہ، ان کے حافظے کی برکتیں ہمیں عطا فرما، علم نافع نصیب فرما، عالم باعمل بننا نصیب فرما۔ اے مولا، اے کریم، اے پروردگار، ان کے زہد و تقوی کا واسطہ ہمیں بھی متقی بنا دے۔ اے مولا ان کے پروردگار علم دین کو پھیلانے کے جذبے کا واسطہ ہمیں بھی مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے دکھ درد، ہماری پریشانیاں، ہمارے غم صحابی رسول اور تابعین کے مزارات پر ہم حاضری دے رہے ہیں، مولا ان مزارات اور ان مقامات مقدسہ کے صدقے ہمارے دکھ درد، ہماری پریشانیاں، ہمارے رنج، ہمارے غم دور فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، دنیا میں بھی چین اور سکون اور عافیت ہمارا مقدر فرما، آخرت میں بھی چین اور سکون اور عافیت ہمارا مقدر فرما۔ دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ برکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی
سعادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام تو کاونوں کا غوث اعظم امام تو کاونوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے میرے شیخ طریقت پہ لاکھوں یا الہی واسطہ اصحاب رسول یہ سلام اور سب دعائیں ہوں قبول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. معلوم کیا کہ علاقے کا نام فاتح کیوں ہے تو پتہ چلا یہاں کے سلطان محمد فاتح رحمت اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے اس علاقے کو فاتح کہا جاتا ہے. سلطان احمد کو جو اس زمانے کے سلطان تھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوئی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کے 4 کونوں پر 4 لکڑیاں گاڑ کر بتائیں کہ یہ اس کا حدود اربع ہوگا. اٹھنے کے بعد اپنے ملک کے سب سے بڑے جو آرکیٹیکٹ تھے یعنی تعمیر کرنے والے ان کو بلایا اور ان سے بات چیت کی کہ مجھے اس طرح مسجد بنانی ہے. تو جو آرکیٹیکٹ تھے وہ سلطان کے ساتھ یہاں آئے اور آ کر وہ بتانے لگے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک مسجد بنے گی, یہاں وضو خانہ بنے گا. تو سلطان نے جو کہا کہ آپ کو کیسے پتا کہ یہاں مسجد بنے گی, تو کہا جس دربار رسالت میں رات آپ نے حاضری دی ہے میرے آقا نے مجھ پر بھی کرم فرمایا ہے اور مجھے بھی ارشاد فرمایا کہ مسجد یہاں بنانی ہے. مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقام